پلیٹ فارم سے آپ تمام کی خدمت میں آمد سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں آمد کی بے حد مبارکباد آپ تمام کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتی ہوں، اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں، ان تمام لوگوں کی خدمت میں جو یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور دعا گو ہوں کہ جن جن لوگوں نے اس ذکر میں اپنا حصہ شامل کیا ہے، پروردگار عالم ان کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جن کو پروردگار عالم کبھی کہ عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول، جو طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، تصویر کائنات، جان کائنات، روح کائنات، تصور کائنات، میرے مولا کے لیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہی کہوں گی کہ جبین عقیدت جھکی جا رہی ہے، زباں پر میری کس کا نام آ رہا ہے، اور تصدق جبین عقیدت کے ان پر خدا کا درود و سلام آ رہا ہے۔ ہم ان منور اور معطر ساعتوں میں موجود ہیں کہ جب پروردگار عالم نے کائنات کو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار انبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کیا، تو کیوں نہ اس گھڑی کو یاد کیا جائے جس طرح سے ابھی نعت پہ بھی تذکرہ ہوا ان ساعتوں کا، کہ جب رسول اللہ اس کائنات میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کی آغوش میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا احمد مجتبیٰ تشریف لائے تو ایک مرتبہ 15 منٹ آپ کی عمر ہے اور آپ نے حضرت آمنہ کی گود سے پلٹا اور باقاعدہ ایک لمبا سجدہ کیا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیا، گھٹنوں کو اٹھا لیا، اپنی کمر کو بلند کیا اور کافی دیر کا ایک لمبا سجدہ کیا۔ پھر بی بی آمنہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، رسول اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا آسمان کی جانب، اپنے سینے کو بلند کیا، اور ایسے جب اپنی انگلی کو پھرایا تو اس حجرے میں جہاں پر بی بی آمنہ موجود تھی اور رسول اللہ کا وہ گھر وہ پورا نور سے منور ہو گیا، وہاں پر روشنی ہی روشنی، نور ہی نور اور خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ کیوں نہ ہو خوشبو، کیوں نہ ہو جب ہم سب ان کے آنے پہ خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء معصومہ کی صفات کمالیہ جن کی ذات میں خدا نے یکجا کر دی، 1,24,000 انبیاء نے اپنی رسالتوں کے گلدستے راہ رسالت میں، راہ نبوت میں بچھائے، تب جا کر وہ آئے ہیں جو جان کائنات ہے۔ بس ایک مرتبہ آسمان کی وہ جو کمرہ تھا اس کی چھت پھٹ گئی، اور آپ کی چچی جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ، وہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور حوریں آسمان سے زمین پر آ رہی ہیں، اور ایک نور ہی نور ہے زمین سے آسمان تک، اور حوریں کہہ رہی ہیں اب حوا کی آمد ہے، اب سارا کی آمد ہے، اب آسیہ کی آمد ہے، اب مریم کی آمد ہے، جو ساری حضرے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا میں تشریف آ رہی ہیں، حضرت آمنہ کو ان کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں آمد کی مبارکباد دینا۔ پھر جب کمرے کی اس حجرے کی جہاں بی بی آمنہ موجود تھی، جب چھت پھٹ گئی تو ایک بادل کا ٹکڑا، جسے انگلش میں دھند جو ہوتی ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فوگ اور عربی میں اس کو غمام کہتے ہیں، وہ ایک دھند سی چھا گئی، اور اس دھند کے اندر سے آواز آئی، پروردگار عالم کی ندائے غیبی آئی، صدائے غیبی آئی، خدا کی آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب پھرا دو، اس کو شمال اور جنوب پھرا دو، اور ساری کائنات میں اعلان کر دو اور اس کا چہرہ دکھا دو کہ جو کوئی اس کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اسے چھوڑ دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور پھر خدا کی آواز آئی کہ اس بچے کو آدم کا علم دو، موسیٰ کی ہیبت دو، عیسیٰ کا زہد دو، یوسف کا حسن دو، یوسف کا جمال دو، سلیمان کی سلطنت دو، ایوب کا صبر دو، یعقوب کا گریہ دو، 1,24,000 انبیاء کی صفات کمالیہ کو اس کے سینے میں اتار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 1,24,000 انبیاء کی صفات کمالیہ کا مظہر ہے،
جب آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو میں کیسے بھول جاؤں وہ 3 سال خفیہ تبلیغ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالارقم میں گزارے، کہ جب صحابہ جو ہے وہ جایا کرتے تھے اور مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنایا کرتے تھے، جس کسی کا بھی دل جو ہے وہ ذرا سا بھی رسول اللہ کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اس کو رسول اللہ کی بارگاہ مقدس میں لے آیا کرتے تھے، اور یہ نبی کا معجزہ تھا، جو کوئی آپ کو دیکھتا تھا بس آپ کا ہی ہو جاتا تھا، اور پھر لے آیا کرتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ اعلان فرماتے تھے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، صرف وہ ہے جو کائنات کا اکیلا رب ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو مستجاب الدعوات ہے، جو مقلب القلوب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی جو حضرت داؤد کا لہن رکھتے تھے، کہ آپ کے بولنے میں اتنی تاثیر تھی، جو کوئی آپ سے گفتگو کرتا تھا بس آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا۔ کہا گیا ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد، ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد، رش کے ید بیضا ہے کف پائے محمد، عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد، اور اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد۔ اور ہم سب کا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے چاہنے والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، گناہوں سے پاک، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ، منزہ، کہ جب وہ اس کائنات میں آئے، جب عام بچے آتے ہیں دنیا میں تو غلاظت لے کر آتے ہیں، جب رسول اللہ اس کائنات میں آئے تو نور لے کر آئے، خوشبو لے کر آئے، پاکیزگی لے کر آئے، طہارت لے کر آئے، عصمت لے کر آئے، عفت لے کر آئے، تو عصیاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، عصیاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، بے شک ہے بہشتی جو ہے شیدائے محمد۔ اور واللیل تھی زلفیں تو والشمس تھا چہرہ، واللیل تھی زلفیں تو والشمس تھا چہرہ، ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد، ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے ہی کسی کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا، لیکن وہ لوگ بھی تھے جو انبیاء پر بھی ایمان نہیں لائے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ لوگ تھے جو کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کوہ صفا پہ، اس مقام پہ جہاں پر جا کر آج ہم صحیح کرتے ہیں، آج کے دن کے صدقے سے میری دعا ہے کہ آپ سب میں سے جو لوگ گئے زیارت کرنے اللہ کے حرم کی، خدا کرے بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ جائیں گے اور جا کر دیدار کریں گے اللہ کے حرم کا، جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی وجہ سے مدینے کو منورہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو عام کیا۔ جب خدا نے کہا کہ ان تک میرا پیغام پہنچائیے تو رسول اللہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور فرماتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک خدا کو منوانے کے لیے، رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ خدا وہی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پر فائز ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، وہ اکیلا کائنات کا رب ہے، جو واحد ہے، جو یگانہ ہے، جو یکتا ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ ہم کیسے آپ کی بات پر یقین کریں کہ آپ ہمارے سینکڑوں خداؤں کو چھڑوا رہے ہیں صرف ایک اللہ کو منوانے کے لیے، تو ہمیں اس کے ہونے کی دلیل پیش کیجیے، کوئی ثبوت دیجیے کہ وہ اللہ ہے۔ پروردگار عالم کے نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا، میرے مولا، میرے آقا، تاجدار انبیاء، آپ نے خدا کی طرف نگاہ کو بلند کیا، اور جب وہ لوگ کہنے لگے رسول اللہ سے کہ اے عبداللہ کے بیٹے، آپ بتائیے
کہ اس کے ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا ہم اس سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، تم اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ کہا کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے نہیں، تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کہا کیا وہ آپ کا رب جس کا اقرار کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جا کرو وہ کائنات کا اکیلا رب ہے، کیا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، تم اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار یہ تیرے ہونے کا ثبوت مانگ رہے ہیں، اب تو مجھے بتا کہ میں کیا ثبوت دوں؟ پروردگار عالم کہتا ہے مصطفیٰ ان سے کہیے آج آپ نہ کنکروں سے اپنا کلمہ پڑھوا کر میرے ہونے کی دلیل دیجیے، آج نہ درختوں سے صدائے حق بلند کروا کے میرے ہونے کی دلیل دیجیے، آج نہ چاند کو دو ٹکڑے کروا کر میرے ہونے کی دلیل دیجیے، بلکہ ان سے کہیے کہ مجھے دیکھو اور میرے رب کو مانو، مجھے دیکھو اور اس کو پہچانو۔ میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا، جس طرح سے سورہ یونس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس طرح سے رسول اللہ کا کردار دلیل ہے آپ کی اپنی نبوت پر، اسی طرح سے رسول اللہ کا قرآن بھی دلیل ہے آپ کی نبوت پر۔ آپ نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا۔ سورہ یونس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ مصطفیٰ اگر یہ آپ کو نہیں مان رہے تو ان سے کہیے آج کسی چیز سے میری گواہی نہ دلوائیے، آج ان سے کہیے کہ میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تم نے محمد کی زندگی دیکھی، تم نے محمد کا بچپن دیکھا، محمد کی جوانی دیکھی، محمد کا لڑک پن دیکھا، میری شامیں دیکھی، میری صبح دیکھی، میری راتیں دیکھی، ایک زندگی کا حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا، تم سے میری رشتہ داریاں ہیں، میں تمہارے سامنے شام تک تجارت کے قافلے لے کر گیا ہوں، بس تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے محمد میں کوئی عیب پایا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے آپ میں کوئی عیب نہیں پایا۔ رسول اللہ فرماتے پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج میرے نبی کو دیکھو اور مجھے مانو، جس طرح سے یہ بے عیب ہے اسی طرح سے پروردگار عالم بے عیب ہے۔ کہا کہ مصطفیٰ کو دیکھو اور مجھ تک پہنچ جاؤ، کیونکہ یہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ مجھ تک پہنچنے کی منزل ہے، منزل توحید ہے، راستہ رسالت ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتا ہے۔ خدا نے اپنے آپ تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا کو، کہ مجھے دیکھو اور اسے پہچانو۔ رسول اللہ فرماتے جب اللہ کا نبی ایسا ہو سکتا ہے، میں خدا کا مظہر ہوں، خدا کا محبوب ہوں، اس کا رہبر ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، اس کا ہادی ہوں، مجھے دیکھو اور پہچانو۔ جب اس کا ہادی، اس کا نبی، اس کا مظہر ایسا ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کیسا ہوگا، وہ اللہ کیسا ہوگا، کہ حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن، اصحاب وفادار تو نائب تیرے معصوم، سلمہ تیری عصمت ہے، خدیجہ تیری توقیر، زہرا تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مخصوم، اور کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر، تصور کے مصور، اور کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر۔